صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا۔ پھر سب سے بڑا احسان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت جب بندے کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، شرف دینا چاہتے ہیں تو اسے علم عطا کر دیتے ہیں، اور حکم بھی ہوتا ہے کہ علم حاصل کریں۔ آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو نور ہے وہ کائنات پر پھیلا ہوا ہے۔ میرا موضوع تحقیقات، سوزش و آرام، اسی حوالے سے ہی کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنے سبق سناتا ہوں۔ میری حیثیت یہاں پر کسی تحقیقات کی نہیں، میں واضح کر دیا کرتا ہوں، یہاں طالب علم کی ہے۔ میرے استاد یہاں موجود ہیں، مجھ سے جو کمی کوتاہی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ میری اصلاح کرتے ہیں، اور یہی میرا سب سے زیادہ یہاں آنے کا فائدہ ہے۔ تحقیقات سوزش و آرام کے صفحہ نمبر 36 یعنی 36 صفحے پر صابر صاحب جدید میڈیکل سائنس کے جو تحقیقات ہیں ان کے متعلق اپنی آراء کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ سوزش میں جب کوئی مہیج کسی مقام پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہاں پر انقباض یعنی اسکیڈ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہاں کی جو عروق شعوریہ ہیں یا عروق دمیہ دقیقہ ہیں ان میں بھی کچھ دیر کے لیے اسکیڈ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جلد ہی وہ اسکیڈ اس مہیج کے موذی اثر اور سمی اثر کی وجہ سے فالج کی صورتحال پیدا ہو کر انبساط ہو جاتا ہے، اور وہاں پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ خون کی مقدار وہاں پر زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد وہاں کا دوران خون سست ہو جاتا ہے اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے یہ صابر صاحب کی تحقیقات نہیں بلکہ یہ فرنگی طب کی تحقیقات ہیں، جن کا جواب صابر صاحب اسی صفحے پر پیش کرتے ہیں۔ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ انقباض انبساط میں کیسے تبدیل ہو گیا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر فالج بھی ہو جاتا ہے، اور فالج کے متعلق تو یہ ہے کہ وہاں پر یا تو افعال یا احساس یا ان دونوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر وہاں پر فالج ہو گیا ہے، انبساط پیدا ہو گیا ہے، تو اجتماع خون کیسے ہوگا جی؟ بلکہ اگر انبساط پیدا ہو گیا ہے تو اجتماع خون ہے بھی تو وہ رفع ہو جائے گا، اور اگر سوزش پیدا ہو گئی ہے تو اس کو بھی دور ہو جانا چاہیے۔ پھر یہ کہہ دینا کہ وہاں پر انقباض کے بعد انبساط پیدا ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دینا کہ عروق دمیہ میں یہ انقباض جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہیں پر اسی لمحے انبساط پیدا ہو گیا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس مقام پر
جو انسجا ہیں وہ خاص انسجا میں انقباض پیدا ہوا ہے، اور یہ جو عروق شوریہ یا عروق دمیہ جو ہیں وہ مفرد اعضاء نہیں ہیں۔ تمام قسم کی جو عروق ہیں ان میں نہ تو انقباض پیدا ہوا ہے نہ انبساط پیدا ہوا ہے۔ ہاں، جس قسم کا مہیج ہوگا، خراش کنندہ ہوگا، اس قسم کے جب اعضاء میں مفرد اعضاء میں انقباض پیدا ہوگا تو اس سے متعلقہ جو عروق شوریہ کے انسجا ہیں ان میں انقباض پیدا ہو سکتا ہے، تمام عروق میں انقباض پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق صفحہ نمبر 24 اور 25 پر بھی صابر صاحب یہی کتاب یعنی سوزش آرام میں بڑی واضح صورتحال بیان کرتے ہیں کہ اعصاب، عضلات اور غدد یا یہ جو مفرد اعضاء ہیں، انسجا ہیں، ان کی غذا مختلف ہے، ان کے افعال مختلف ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا مختلف ہے، یعنی تغذیہ، تسنیم، تصفیہ ان کا مختلف ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے افعال ایک جیسے ہوں اور وہ ایک ہی چیز سے ایک جیسے متاثر ہوں؟ یعنی اعصاب جو ہیں ان کی غذا جو ہے وہ کھار ہے، عضلات کی تیزاب ہے، تیزاب مطلب تیزابی اشیاء جن کا مزاج یہ بنتا ہے، اور غدد جو ہیں ان کی نمکین غذائیں اس طرح کی ہیں، یعنی سب کا تغذیہ مختلف ہے۔ اسی طرح ان کی فارمیشن یا ایک دوسرے سے ملنا بھی مختلف ہے، کوئی نوک در نوک مل رہے ہیں، کوئی پہلو بہ پہلو، کوئی سائڈ بائی سائڈ، کوئی شاخ در شاخ، ان کا ملنا اس طرح ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے افعال ایک جیسے ہوں اور وہ ایک ہی جیسے مہیج سے ایک جیسے متاثر ہوں؟ یعنی اگر کوئی مہیج کسی پر اثر انداز ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مہیج کس قسم کا ہے۔ اگر وہ تیزابی ہے تو اس کا اثر غدد پر کیا ہوگا، اعصاب پر کیا ہوگا اور عضلات پر کیا ہوگا۔ لیکن بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام قسم کا جو عضو ہے نا وہ اس سے جو متاثر ہوگا وہ ایک ہی قسم کا ہوگا، یعنی اعصاب، عضلات اور غدد کی کوئی ان کے سامنے ان کا لحاظ نہیں، پورے مفرد عضو نہیں بلکہ مرکب عضو کو وہ سوزش نہ سمجھیں گے۔ اسی لحاظ سے وہ خون کی جو نالیاں ہیں ان کو بھی وہ سوزشناک سمجھتے ہیں، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انقباض ہوتا ہے اور بعد میں انبساط ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ انقباض کس میں ہوا ہے؟ جو متاثر حصہ، اگر عضلاتی کوئی مہیج ہے تو عضلات متاثر ہوں گے اور ان میں انقباض آئے گا، اور اگر ان میں انقباض آئے گا عضلات میں تو اعصاب میں کیا ہوگا اور غدد میں کیا ہوگا؟ یعنی ایک میں تسکین ہوگی اور ایک میں تحلیل ہوگی۔ اب ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ تینوں قسم کے جو انسجا ہیں، ایک میں تحریک ہے، ایک میں تسکین ہے، ایک میں تحلیل ہے، اب وہ کام تو نہیں کر سکتے، ایک ویسے ہی سکڑ گیا ہے، ایک ضعیف ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور ایک سست ہو گیا ہے۔ اب وہ خون کو گزرنے نہیں دیں گے، وہ جس طرح ان کی جو کام کرنے کی صلاحیت تھی کہ جہاں سے خون گزر رہا تھا اب وہ نہیں گزرے گا، نہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں پر جو انبساط ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ صابر صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرف غور سے دیکھیں سمجھیں کہ اگر کسی مہیج کی وجہ سے کسی عضو میں اگر سکیٹ پیدا ہو گیا ہے تو مد مقابل جو انسجا ہے ان میں مختلف قسم کی صورتحال ہوگی، یا تو وہاں پر فالج ہوگا، تخدیر ہوگی، تسکین ہوگی یا ضعف ہوگا۔
اگر یہ صورتحال تینوں میں ایک جیسی ہو تو یہ ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ اس کی فارمیشن انہوں نے کہا فارمیشن علیحدہ علیحدہ ہے، ان کی جو غذا ہے وہ علیحدہ ہے، ان کے افعال علیحدہ ہیں۔ اگر افعال ظاہر ہے، سادہ سے میں اگر بیان کروں تو اعصاب جو کیا ہیں جی، وہ احساسات ادراک کرتے ہیں۔ اب عضلات تو یہ کام نہیں کریں گے، عضلات سے اگر ہم احساسات کا کام لینا بھی چاہیں تو کیا وہ کریں گے جی؟ نہیں کریں گے۔ اسی طرح عضلات کا کام حرکت سے ہے، اب اعصاب جو ہیں وہ حرکت تو نہیں کریں گے۔ اسی طرح غدد کا کام تغذیہ سے ہے، اب ہم عضلات سے کہیں کہ وہ تغذیہ کا کام کریں یا اعصاب سے کہیں کہ وہ تغذیہ کا کام کریں تو یہ ناممکن ہے۔ ان کی غذا مختلف ہے، ان کے کام مختلف ہیں۔ اب یہ سوزشناک بھی ہوں گے تو ان میں سے ایک سوزشناک ہوگا، تمام قسم کے یک لخت سوزشناک نہیں ہوں گے۔ پھر کچھ دوستوں میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے بحث کرتے رہتے ہیں، کچھ دوست ہیں نا جی، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے ظاہر ہے کھلے دل سے باتیں کرنی بھی چاہیے۔ مجھے کسی نے کہا جی آپ کہتے ہیں اعصاب عضلات اور یہ غدد جو ہیں یہ سب سیل سے بنے ہیں، اور سیل کی فارمیشن آپ دیکھ لیں ایک جیسی ہوتی ہے، اس کا نیوکلس ہے، اس میں کروموسوم ہے، سائٹوپلازم ہے، پروٹوپلازم ہے، کروموسوم ہے، یہ جینز وغیرہ انہوں نے مختلف نام، یہ تو سب کی ایک ہی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اعصاب عضلات اور غدد ان کی فارمیشن ایک چیز سے ہی بنی ہے؟ میں نے اسے یہ عرض کیا کہ مجھے بتائیں یہ جو کاربن ہے اس کا ایٹمی نمبر کیا ہے، ہائیڈروجن کا کیا ہے، کلورین، سونا چاندی ہے، ان کے آپ جانتے ہیں ایٹمی نمبر کو؟ ہاں جی یہ فلاں 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 ہے جی۔ میں نے کہا پھر یہ عناصر علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ سائنس کیوں کہتی ہے کہ ان کے عناصر یہ علیحدہ ہیں؟ سونے کا اور کام ہے، چاندی کا وہ کام نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حساب سے وہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے ہی بنے ہیں تو پھر علیحدہ کیوں ہیں؟ پھر 99 عناصر جو انہوں نے یا 118 جو انہوں نے بنائے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ دیکھیں پانی کا ایک قطرہ ہے نا جی، وہ پانی ہے، اگر سمندر ہے تو وہ پانی نہیں رہا، وہ بھی پانی ہے۔ پھر مجھے آپ اس بات کا جواب دے دیں، دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہم آپ کو دے دیں گے کہ اگر ایک ایٹم میں ایک الیکٹران، ایک پروٹون اور نیوٹران ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، اور ایک میں 10 ہے، 12 ہے یا 99 ہے یا کچھ اور ہیں، اس کا نام کچھ اور کیوں ہے؟ اس کا نام بھی وہی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کیسی بات کریں؟ میں بات کیسی نہیں کر رہے، مجھے سائنس کا ایک اصول بتائیے نا، سائنس ہی کہہ رہی ہے نا جی عناصر جو ہیں وہ ان کے ایٹمی نمبر مختلف ہیں، جبکہ وہ سب کے سب یہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے بن رہے ہیں۔ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا کہ یہ اعصاب، عضلات اور غدد جو انسجا ہے نا ان میں تفریق کیوں ہے؟ سادہ سی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ان کی فارمیشن علیحدہ ہے، ان کے ملنے کا، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا، ان کا تغذیہ، تصفیہ، ہر چیز مختلف ہے، تو وہ مختلف ہیں، وہ متاثر بھی مختلف ہوں گے، ان کی غذا بھی مختلف ہوگی، اور یہ مختلف ہے۔ پھر ہم اگر ان میں سے کسی ایک کو چھیڑتے مطلب اس پر کوئی تجرباتی طور پر کوئی محیط لگاتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی فارمیشن میں کیا آتا ہے، یہ کیسے متاثر ہوتے ہیں، پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا جو سیل ہے یا انسجا ہے وہ متاثر کس لحاظ سے ہوا ہے۔ جبکہ ان کے نظریے میں یہ ہے کہ اگر سوزش ہوتی ہے تو تمام قسم کے جو خون کی نالیاں ہیں نا ان کے ایپیتھل ٹیشو جو ہے نا وہ سوزشناک ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایپیتھل اگر ٹیشو متاثر ہوں گے، سوزشناک ہوں گے تو تحلیل کہاں ہوگی اور تسکین کہاں ہوگی، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ویسے ہم جب دیکھتے ہیں ان کے کاموں کو، وہ جو خوردبین کا استعمال کرتے ہیں جی انتہائی عمیق پیک لیول پر چلے جاتے ہیں، لیکن جب رزلٹ دیتے ہیں تو وہ جاہلانہ رزلٹ دے دیتے ہیں جی دوائی سب کے لیے ایک ہے جی، یہ صرف ایک ہی قسم کے سارے سیلز ہیں جی، ایک ہی قسم کے ہیں جی، ایک ہی قسم کا تغذیہ ہے۔ میرے ساتھ ایک دوست بات کرنے لگا جی یہ جو گلوکوز ہے، یہ جو ترشح ہوتا ہے، سکریشن ہوتی ہے گلوکوز کی، تو تمام اعضاء اپنی غذا لے لیتے ہیں،
تو ایک جیسے ہی ہوئے. میں نے کہا نہیں جی آپ گلوکوز کا فارمولہ تو بتا ہی دیں گے نا مجھے. ہاں جی کیوں نہیں جی C6H2O6 یعنی آپ 3 چیزیں بتا رہے ہیں. کہنے لگا ہاں جی. میں نے کہا وہ 3 چیزیں جو ہیں نا وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں, علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ اپنے اپنے انسجا کی غذا بنتی ہیں. پورا گلوکوز نہ تو صاف کھاتے ہیں, نہ عضلات کھاتے ہیں, نہ غدد کھاتے ہیں. وہ اپنے حصے کی غذا لیں گے. بات کم آ رہی ہے. وہ اپنے حصے کی ہی غذا لیں گے. اگر وہ اپنے حصے کی غذا لیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کی اپنی فارمیشن بھی علیحدہ ہے, پھر ان کے مخرج بھی علیحدہ ہوں گے, یعنی ان کا اخراج یا فضلہ بھی علیحدہ ہوگا. فضلہ یہ ایک اضافی چیز ہے. فضلے سے مجھے یاد آ کہ صابر صاحب کہتے ہیں کہ فضلہ نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز فالتو ہے ہی نہیں. ہاں کسی چیز کے متعلق یہ کہہ دینا کہ وہ اس کا فضلہ ہے, اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس کے کام کی نہیں. اگر ایک عضو کے لیے ایک چیز فضول ہے, فالتو ہے, اضافی ہے, تو وہ دوسرے کے کام کی ہے. اگر ہم پورے باڈی کا موٹے لفظوں میں دیکھیں تو یہ جو فضلہ جسم سے خارج ہوتا ہے, کیا اس میں غذا نہیں ہوتی؟ کیا ڈیکمپوزر اس کو ڈیکمپوز نہیں کرتے؟ سادہ سے لفظوں میں اگر میں بولوں تو کیا وہ کسی کی غذا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اور جسم میں ڈیکمپوزر کتنے قسم کے ہیں اور وہ سارے اپنے کیا کر رہے ہیں؟ وہ سارے سادہ ترین اجزاء میں تبدیل کر رہے ہیں. بس بات آگے چلی جائے. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر ہم علاج میں ان جراثیموں کو یا ڈیکمپوزر کو اگر فہرست کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو نظام ہی درم برم ہو جائے گا. نظام کیا درم برم ہوگا کہ وہ ڈیکمپوزر جو اہم کام انجام دے رہے ہیں اب ہم ان کو ڈیڈ کر رہے ہیں. پھر مختلف قسم کے جو نظام ہیں وہ تو چل ہی نہیں سکیں گے. اگر ان کا ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. تو سوزش کے متعلق صابر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسجا کو دیکھا جائے, کس قسم کا جو مہیج ہے, کس قسم کے نسج پر وہ اثر انداز ہو رہا ہے, اور جس پر وہ اثر انداز ہو رہا ہے, جس میں اس نے سوزش پیدا کی ہے, وہ موت تک اسی سیل میں, اسی نسج میں سوزش رہے گی. اگر اعصابی سوزش ہے تو اعصابی رہے گی, اگر عضلاتی ہو گئی تو وہاں پر صحت کا عمل آ جائے گا, وہ بیماری رہے گی نہیں. یہ سادہ سی بات ہے. لیکن اگر ہم یہی کہہ دیں کہ نہیں جی یہ جو خون کی نالیاں ہیں, ان کے جو ایپیتھل ٹیشوز ہیں انہی میں سوزش ہوتی ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی, جب گلے کے ٹانسل میں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی, اینٹی بائیوٹک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کر لیتے ہیں, جب کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں جی آپریشن کریں اور اس سے فنش کر دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریض جو ہے مستقل طور پر نزلہ زکام اور ٹی بی تک کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے جو غدد ہیں ان کے عضلات جو ہیں وہ متاثر, وہ سوزشناک ہوئے ہیں, اور علاج کیا جا رہا ہے غدی سوزش کا. اب غدد تو پھول گئے ہیں, اب پھولنے کو وہ ورم سمجھ رہے ہیں, وہ ورم نہیں ہے. صابر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ورم نہیں بلکہ وہ ترخو ہے. وہاں جو غدد ہیں وہ تسکین میں آ گئے, اور وہاں تسکین کی وجہ سے ان پر رطوبت کا اب اجتماع ہو گیا ہے, اس لیے وہ پھول گئے ہیں. اور پھولنے کو آپ ورم کہیں گے تو علاج تو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ جو ورم ہے یا سوزش ہے اس میں انقباض ہوتا ہے اور رخوع میں انبساط ہے, یعنی رطوبت کا اجتماع ہے. تو اگر اس کا علاج اس لحاظ سے کیا گیا کہ ہم اس کا علاج انقباض کی بجائے انبساط میں یا انبساط کی بجائے انقباض کا کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ جہاں پر تسکین ہے ہم وہاں پر دوبارہ تسکین دینا شروع کر دیں گے, جہاں تحلیل ہے اس کو پھر مزید تحلیل کرنا شروع کر دیں گے, جہاں تحریک ہے اس کو مزید تحریک دینا شروع کر دیں گے, تو پھر تباہی ہی ہوگی. شفا کا عمل جو ہے نا وہ دور نظر آئے گا. اسی لیے یہ آپریشن کا جو عمل ہے بہت زیادہ اب ہمارے معاشرے میں, بلکہ اب تو آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں نا تو لگتا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر کم اور کسائی زیادہ بیٹھے ہیں, چھریاں تیز کر رہے ہیں, بس گلے پڑ گئے ہیں آپریشن کر دیں, پینڈس ہو گیا جی آپریشن کر دیں.
گردے میں پتھری ہے پھر بھی آپریشن کر دیں، پیتے میں پتھری ہے آپریشن ہی کر دیں، کوئی نالی بلاک ہو گئی آپریشن 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 آپریشن۔ او بھائی آپ اس کے جو اتنی خوردبینی آپ تجربات کر رہے ہیں، اس سے آپ فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ آپ رزلٹ کیا نکال رہے ہیں؟ یہ رزلٹ یہ نکال رہے ہیں کہ چھریاں تیز کر رہے ہیں۔ بھائی چھریاں تیز کرنے سے اگر یہ نتائج نکلتے تو پھر اس سے پہلی جو طب تھی، کیا ان کے پاس علم الجراحت نہیں تھا؟ تب اتنے آپریشن ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ اصل چیز کو سمجھتے تھے کہ بیماری کس جگہ پر ہے۔ گولی سینا ان کی کتابیں پڑھیں تو بیماری کی وہ جو تشریح کرتے ہیں کہ جو خون کی نالیاں یعنی مجرا اور اعضاء کے افعال جب درست نہیں رہتے تو بیماری ہے، ان کے افعال ٹھیک کر دیں۔ اب ان کے افعال ٹھیک کرنے کے بجائے ہم ان کو اٹھا کر باہر ہی پھینک دیں۔ فضول سے میں نے آپ سے بات کی تھی، کوئی چیز فضول نہیں ہوتی ہے، پر غذا نہیں فضول ہوتی۔ تو جو اپینڈکس ہو گیا ہے، اب وہ نالی فضول ہو گئی ہے، گردے میں پتھری آ گئی ہے تو گردہ فضول ہو گیا، پیتا میں پتھری آ گئی تو پیتا فضول ہو گیا جی، فضول تو نہیں ہوا۔ ٹانسل آ گئے ہیں جی، اس میں سوزش آ گئی ہے عضلات میں، تو یہ فضول ہو گئے ہیں، اب ان کو اکھاڑ کر باہر پھینک دینا چاہیے؟ نہیں، اس کی حقیقت کو دیکھنا ہوگا، پھر اس کا علاج کرنا ہوگا، نارمل ہو جاتا ہے۔ بس ایک چیز کی یہ پلاننگ کی جا رہی ہے، اگر میں ٹائم زیادہ نہیں لے رہا، پہلے پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو غذا ایسی دیں کہ جو لوگوں کی طبیعت صحت کو بگاڑے، پھر ایسی ادویات انٹروڈیوس کرائیں کہ جو ان کے لیے وقتی طور پر فاقے کا سبب بنے، پھر مارکیٹ میں اس کی برمار کر دی جائے، اور پھر جتنے دوائی پر پیسے لگتے ہیں نا، مثال کے طور پر اگر دوائی پر 100 روپیہ لگا نا تو 1,00,000 روپیہ اس کی ایڈورٹائز پر لگایا جاتا ہے۔ 100 روپے کی دوائی کو بیچنے کے لیے 1,00,000 روپیہ اس کی مشہوری پر لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ اتنی دوائی تمہاری اتھینٹک ہے تو یہ اتنا واویلا کس بات کا کر رہے ہیں جی؟ اور پھر کمپنیوں کو، یہ آپ جا کے باہر دیکھیں، بلکہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ڈاکٹروں کو مختلف قسم کی آفرز دی جا رہی ہیں، آپ ہماری اتنی دوائیاں سیل کریں، آپ کو اتنا یہ پروٹوکول ملے گا، اتنا پیسے ملیں گے، گاڑی ملے گی، آپ فارن کا وہ وزٹ کریں گے، بلکہ بعض اوقات تو کہتے ہیں ہم آپ کو حج کروائیں گے۔ اور میرے بھائی حج کا معنی ہی سمجھ لیں، حج ہے کیا؟ حج تو یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں دوستوں پوری دنیا کے لوگوں سے ملیں اور ان کی ہمدردیاں اور ان کی پریشانیاں اپنے ساتھ شیئر کریں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہاں پر لٹ کھلٹ کر کے لوگوں کو چھریاں پھیر کے وہاں جا رہے ہیں اور وہاں پر توبہ طائب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میری دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ یہ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ سوزش و آرام کا اگر آپ نے مطالعہ کر لیا تو آپ 75% سے زیادہ علاج معالجے پر آپ نے دسترس حاصل کر لی۔ تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ بعض لوگ میرا خیال ہے اس سے فیڈ اپ بھی ہو گئے کہ روز ہی سوزش سناتے ہیں، لیکن مجھے تو ابھی تک اس سے سیدھی جی گل رج نہیں ہویا۔ جب ہو جائے گا تو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، یا مجھے اس کے متعلق پورا کانفیڈنس ہو گیا کہ اب مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے تو یہ سبق سنانا چھوڑ دوں گا۔ آپ سے اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم صابر صاحب کی کتب کا مطالعہ کریں اور اصل جو طب کی حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔